دوستو چلیے آج کے واقعے کی طرف۔ آج کا واقعہ سننا ضرور اور اس کو شیئر بھی کرنا۔ تو یہ واقعہ ہے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کس نے دیا اور کب دیا؟ اس زہر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثر ہوا؟ جب آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہونے لگے تو اس زہر کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ اور وہ کون صحابی اس زہر سے شہید ہوئے تھے اور ان کا بدلہ کیسے لیا گیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے حوالے سے ارشاد فرمایا وہ کھا لیا جائے تو زہر بھی اثر نہیں کرے گا؟ یہی ہماری آج اس ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انتہائی دردناک واقعہ سنائیں گے۔ دوستو یہ واقعہ ہے خیبر کے پاس کا، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 17 سے 26 میں موجود ہے۔ فتح خیبر کے بعد چند روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ٹھہرے اور یہودیوں کو مکمل امن و امان عطا فرمایا اور قسم قسم کی نوازشوں سے نوازا، مگر اس بے ایمان سرکش قوم کی فطرت میں اس قدر خباثت بھری ہوئی تھی۔ اسلام بن مشکوب کی بیوی یہودی زینب بنت حارث نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کی خبر دی۔ آپ نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا اور صحابہ اکرام کو بھی فرمایا ہاتھ روک لو، لیکن ایک صحابی رسول بشر بن برا رضی اللہ عنہ نے تھوڑا زیادہ کھا لیا تھا۔ زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس زہریلے لقمے سے بھی تالو میں تکلیف رہی۔ آپ نے جب یہودیوں کو اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنا جرم کو اقرار کر لیا اور یہ کہا، ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھلایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو اس زہر کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی ایسا انتقام نہیں لیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حارث کو کچھ بھی نہیں فرمایا، مگر جب صحابی رسول حضرت بشر بن برا رضی اللہ عنہ کی اس زہر سے شہادت ہو گئی تو اس قصاص میں زینب بنت حارث قتل کی گئی۔ دوستو صحیح بخاری کی حدیث میں 4328 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرماتے تھے، خیبر میں زہر آلود لقمہ جو میں نے کھایا تھا اس کی تکلیف میں آج بھی محسوس کرتا ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے میری شہرگ اسی زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی۔ دوستو زہر سے بچنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص چند اجوا کھجور کھا لیا کرے تو اسے دن اور رات تک زہر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی حدیث کے حوالے سے دوسرے راوی نے بیان کیا ہے 7 کھجور کھا لیا کریں۔ دوستو آپ دسترخوان پر شہید ہونے والے صحابہ رسول کو ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت بشر بن برا رضی اللہ عنہ تھے، بیت عقبہ میں شامل تھے، ہجرت سے 1 سال پہلے اپنے والد کے ساتھ اسلام قبول کیا، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خیبر میں موجود تھے۔ ان کے والد برا بن عاصف رضی اللہ عنہ وہ خبانی مدینہ سے تھے۔ غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر موجود تھے۔ شہادت کے وقت ان کا کہنا تھا، میں نے کچھ محسوس کیا اور ذائقہ خراب ہے اور میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ عجیب ہے، لیکن سامنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ لقمہ اگلنا خلاف ادب خیال کیا، میں نے گوارا نہ کیا، جس سے دسترخوان پر ام المومنین انبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ان کے سامنے لقمہ تھوک دوں، آداب کی وجہ سے میں نگل گیا۔ دوستو یہود کسی نہ کسی طرح مسلمانوں سے اور پیغمبر اسلام سے انتقام لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے زہر کھلا کر اسے سازش رچی اور اس کے لیے زینب بنت حارث کو تیار کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا کی معلومات کر کے بکری کے ران میں زہر ملا دیا۔ دوستو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے حوالے سے روایت مختلف ہے کہ اس کے بعد زینب کو قصاص میں قتل کیا گیا یا معاف کر دیا گیا، اس نے خودکشی کر لی، ان روایت میں اختلاف ہے۔ تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا وہ ہلکا اثر عمر کے آخری ایام میں ظاہر ہوا۔ سیرت کے بہت سی کتابوں میں علماء کا یہی خیال ہے، آپ کی وفات اسی زہر کی وجہ سے ہوئی، اور یوں خالق عز جل نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ شہادت نصیب فرمایا۔
دوستو، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر بے شمار تکلیفیں برداشت کی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، کبھی آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، زہر آلود گوشت کھلایا گیا، طرح طرح کی تکلیفیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی، مگر آپ نے ہمیشہ صبر کیا اور اس امت کی خاطر اپنے پروردگار سے دعائیں فرماتے رہے، تکالیف کو برداشت کرتے رہے، مگر اسلام پر کبھی آنچ نہ آنے دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔